السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اگر فیس بک پہ ہیں تو فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ میں طیب بھٹو ہوں۔ آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، 17 رمضان المبارک ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل دن ہے۔ اس دن کیا ہوا اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا تمہیداً چھوٹی سی بات سنیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تاریخ عالم کو بیان فرمایا ہے، صرف ایک جملے میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے چھوٹے چھوٹے لشکر ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے لشکروں کے اوپر غالب آ گئے اللہ کے حکم سے۔ تو آج کے دن جو معرکہ ہوا سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک میں، اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، اس کو یوم البدر بھی کہا جاتا ہے۔ یوم الفرقان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن تھا۔ اس دن اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کے درمیان زبردست فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ ایک زبردست جنگ کی صورت میں ہوا یوں تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مدینہ پہنچنے کے بعد بھی، مکہ چھوڑنے کے بعد اور مدینہ پہنچنے تک، یہ جو ہے وہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو آرام سے نہیں رہنے دے رہے تھے، مدینے میں بھی سکون سے نہیں زندگی گزارنے دے رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینے سے نکلے صرف 313 کا مختصر لشکر لے کر۔ کن کے مقابلے میں؟ مکے کے مشرکین کے مقابلے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا حرام کیے ہوئے تھے، آپ کے صحابہ کی زندگی کو سکون سے نہیں رہنے دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف نکلے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلے؟ صرف 313 آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ وہ صحابہ ہیں جو جان نثار ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو وفادار ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو حبدار ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ صحابہ، یہ جان نثار، یہ وفادار سپاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کے پاس تھا کیا؟ صرف 2 گھوڑے، 2 تلواریں، چند اونٹ اور کچھ نہیں۔ یہ صحابہ کرام، یہ ایک لشکر ہے، اسلامی لشکر ہے جو نہتہ ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ صرف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے، صرف کیا ہے؟ ایمان ہے، صرف کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ لشکر جرار، مختصر لشکر نکلتا ہے مدینے سے، مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ادھر سے مکے کا لشکر وہ نکلتا ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ اس وقت کا جدید ترین اسلحہ، ان کے پاس کیا ہے؟ زبردست فوج، تقریباً 950 فوجی اور تجربہ کار فوجی، اور ان کے اندر مکے کے بڑے بڑے سردار۔ یہ اس وقت کے اپنے آپ کو فرعون سمجھتے تھے، یہ نکلے اور بڑے ڈھول ڈمکوں کے ساتھ اور گانے بجانے کے ساتھ کیا کہتے ہوئے کہ آج ہم محمد الرسول اللہ کو ختم کر دیں گے، محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو ختم کر دیں گے، آج اسلام کا نام ختم کر دیں گے۔ تو وہاں سے ناچتے گاتے، دعوتیں اڑاتے، مزے کرتے یہ نکلے مکے سے۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہ گاتے بجاتے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکلے۔ چنانچہ ان دونوں قافلوں کا آپس میں جب ٹاکرا ہوا، جس جگہ پہ ٹاکرا ہوا اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ بدر کا میدان آج بھی موجود ہے، اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اپنے صحابہ کے ساتھ، ادھر سے مشرکین مکہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر ایک خیمہ لگا دیا گیا، بلند مقام پہ، ایک ٹیلے پہ، اس کو عربی زبان میں عریش کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر وہ اس جگہ پہ ترکوں نے مسجد بنائی جس کا نام مسجد العریش ہے، وہ مسجد موجود ہے الحمدللہ، اللہ نے مجھے دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ تو وہ مسجد جو ہے اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خیمے میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے، حضور نے اپنا سر اللہ کے سامنے
زمین پہ رکھ دیا اور اللہ سے کیا مانگا؟ یا اللہ یہ مختصر لشکر ہے، یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو زمین پر تیرا نام لینے والے ہیں، اللہ اگر آج یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا، ابو بکر صدیق کو بھی ترس آ گیا۔ آپ باہر خیمے پہ کھڑے پہرا دے رہے تھے، ابو بکر صدیق آئے، عرض کیا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ چنانچہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا، میرے محبوب پریشان نہ ہو، آپ کی مدد ہم فرشتوں کے ساتھ کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ معرکہ حق و باطل سجا، میدان بدر میں حق اور باطل آپس میں مٹ بھیڑ ہوا۔ پھر دنیا نے دیکھا، جہاں نے دیکھا، اس زمین نے دیکھا، اس آسمان نے دیکھا، اور زمین و آسمان کے درمیان چمکتے ہوئے سورج نے دیکھا، عجیب تماشا دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حق غالب آ گیا، باطل مغلوب ہو گیا، اور یہ چھوٹا سا لشکر کم من فئۃ قلیلۃ، چھوٹا سا لشکر غلبت فئۃ کثیرۃ، بڑے لشکر کے اوپر غالب آ گیا اللہ کے حکم سے۔ یہ 950 کا لشکر تتر بتر ہو گیا، ان میں 70 قیدی ہو گئے، 70 مارے گئے، بڑے سرداران مارے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند ایک لوگوں کے ساتھ سرخرو ہوئے۔ حقیقت میں یہ کیا تھا؟ یہ حق کا باطل پر غلبہ تھا۔ حقیقت میں یہ کیا تھا؟ یہ جذبہ ایمانی تھا جو کفر کے اوپر غالب ہوا، اور اللہ رب العالمین نے 17 رمضان المبارک کو اہل ایمان کو، اہل حق کو، اہل کفر اور اہل باطل کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ اور یہ فتح کیا تھی؟ یہ پیش خیمہ تھی اسلام کی فتوحات کا۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے 2 جنگیں مزید دفاعی لڑیں، یاد رکھنا 3 جنگیں دفاعی تھیں، پہلی بدر کی، دوسری غزوہ احد کی، اور تیسری غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 دفاعی جنگیں تھیں مسلمانوں کی، صحابہ کی۔ اس کے بعد پھر کیا تھا؟ اقدامی جہاد تھا۔ پھر مسلمان نکلے اور پھیلے، اور یوں پھیلے جیسے پھیلنے کا حق تھا۔ چند دنوں کے اندر یہ اسلامیان مدینہ پورے عرب کے اوپر چھا گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر اسلام تو 4 دانگ عالم یوں پھیلا جیسے سورج نکلے اور اس کی روشنی دنیا پہ پھیل جاتی ہے، ایسے اسلام دنیا میں پھیلا، اور آج تک اسلام جو ہے وہ دنیا میں پھیل رہا ہے۔ آج تک یہ اسلام کی کرنیں، اسلام کی روشنیاں دنیا میں پھیل رہی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک پھیلتی رہیں گی۔ تو امید ہے کہ میں مختصر الفاظ میں آپ کو 17 رمضان المبارک کے حوالے سے سمجھا پایا ہوں گا۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے۔ اسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔